سورۃ مومن، اس کا آغاز آپ دیکھیں، یہ صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حامیم والی صورت قرآن کا دامن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا مغز جوہر ہوتا ہے، قرآن کا مغز حامیم والی صورتیں ہیں۔ ناصر بن قدام کہتے ہیں یہ صورتیں دلنے کہلاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے قرآن کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی شخص اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے کسی اچھی جگہ کی تلاش میں، پھر یہ اسی جستجو میں کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی بارش ہوئی ہے، پھر یہ کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک گلزار بہار نظر آتا ہے، یہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ پہلی جو جگہ دیکھی تھی اس پر تو تعجب تھا ہی، مگر یہ باغ دیکھ کر تو تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ پہلی جگہ قرآن کی عظمت کی مثال ہے اور یہ باغ اور بہار قرآن کی حامیم والی صورتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں حامیم والی صورتیں شروع کرتا ہوں تو گویا باغوں میں داخل ہو کر ان کی بہاریں لوٹنے لگتا ہوں۔ ایک شخص نے دیکھا ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد بنا رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے حامیم کی برکت سے مسجد بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہی مسجد ہو جو ان کے نام سے دمشق کے قلعے میں ان کی اور حامیم کی برکت سے ابھی تک محفوظ ہے، واللہ اعلم۔ تو بہت زیادہ ان کی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات، معنی اللہ جانتا ہے۔ یہ غالب اور عالم علم والی کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، کتاب ہے جو گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی نعمتوں والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، کسی کو اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک والا تصور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، چاہے وہ چونٹی ہو، خواہ کتنی پردوں میں چھپی ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ توبہ قبول کرتا ہوں، جھکنے والے کے ماضی کے گناہ بخش دیتا ہوں، مستقبل میں توبہ کرنے والے کو بھی میں معاف کرتا ہوں، سرکش انسان کو جو دنیاوی زندگی میں کی محبت میں بھٹکا ہوا ہے پکڑ بھی لیتا ہوں۔ سورۃ ہجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا نبی عبادی، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں ہی گناہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہوں اور میرا ہی عذاب سر دردناک ہے۔ قرآن میں اکثر یہ دو باتیں ملی جلی آتی ہیں تاکہ انسان کے دل میں امیدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی رہے۔ فرمایا اللہ بڑا احسان اور کرم والا ہے، یعنی اپنے بندوں سے کثرت سے احسانات سے پیش آتا رہتا ہے اور بندے اس کی کسی ایک نعمت کے شکر سے بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ بہت بھلائیوں والا اور بہت ہی خیر و برکت والا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا ولا یغرک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کے ہاتھوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں اور ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلی قوم نوح نے اور ان کے بعد والی جماعتوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور ہر قوم نے اپنے رسول کو پکڑنا چاہا تھا اور ان سے باطل لوگوں کے ساتھ جھگڑتے تھے تاکہ اس کو حق کو مٹا دے۔ آخر میں نے انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا رہا۔ اسی طرح کافروں پر آپ کے رب کی بات واجب ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں پر عذاب واجب ہو چکا تھا، اسی طرح ان جھٹلانے والوں پہ بھی بدرجہ اولا واجب ہو چکا ہے اور ان قریب تباہی آنے والی ہے۔ جب یہ آپ کو نہیں مانتے تو کسی نبی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ سب کی پکار ایک ہی ہے، اس لیے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور تباہی ان کے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَاسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جو فرشتے عرش اٹھاتے ہیں اور عرش کے آس پاس ہیں وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگیاں بیان کر رہے ہیں اور اس کے آگے جھکے ہوئے مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی کہ اے میرے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ انہیں معاف فرما جنہوں نے توبہ کر لی، تیری راہ کی پیروی قبول کر لی، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب انہیں پختگی والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، انہیں بھی جن کی بھی باپوں بیویوں اور اولادوں میں سے اس کے
لائے کا یقیناً تو ہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے، جنہیں تو برائیوں سے بچا لے گا، ان پر تیری بڑی مہربانی ہوگی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر ہے، عرش اٹھانے والے مقرب فرشتوں پر، عرش کے آس پاس والے مقرب فرشتوں کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہر وقت اقرار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس تمام عیبوں، تمام کمیوں، تمام برائیوں سے بری ہے، اور تمام کمال والی خوبیاں اس میں ہیں، اور ہر طرح کی پاکی اور بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ یہ مقرب فرشتے بھی اللہ کے آگے سرنگو اور ذلیل یعنی جھکے ہوئے ہیں، اس کی عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے لیے جو اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان دور سے اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہے تو اس پر آمین کہتے ہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے دور سے دعائیں خیر مانگتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے یہی بھلائی تجھے بھی نصیب ہو۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عرش اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، ہاں قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی معلوم ہے کہ اب بھی عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہی ہیں۔ 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں اور بردباری کے بعد تیرے علم کی بڑھائی ہے۔ اور 4 کی یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ قدرت کے بعد معافی پر تیری تعریفیں ہیں۔ اس لیے جب یہ مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیری رحمت ان کی خطاؤں سے کیا ہی زیادہ ہے، تیرا علم ان کے تمام افعال اور اقوال اور حرکات اور سکنات کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا اگر توبہ کے ساتھ تیری طرف رجوع کر لے اور گناہوں سے رک کر بھلائیاں کرنے لگے تو ان کے گناہوں سے درگزر فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے جو سخت دردناک ہے بچا۔ یہ ایک دعائیں کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں عرش پہ عرش اٹھانے والے اتنے مقرر فرشتے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کر۔ کافروں سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا، جیسے آج تم اپنے نفسوں سے نفرت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم سے اللہ کو نفرت تھی۔ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی پھر تم کفر کرتے تھے، کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مارا، 2 بار زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کے متعارف ہیں، کیا آپ نجات پانے کی کوئی صورت ہے؟ تم پر یہ عذاب اس لیے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تم انکار کیا کرتے تھے، اور کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ آج حکم بلند و برتر اللہ ہی کا، وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا، نصیحت رجوع کرنے والے ہی مانتے ہیں۔ تم خلوص سے اللہ کی عبادت کرو اگرچہ کافر اس سے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں۔ رافع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ وہ بلند برجوں والا اور عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روح کو اتار دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلا غالب اللہ کی۔ آج ہر شخص اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ مخلوق پہ پورا عدل فرمائے گا اور اعمال کا بدلہ انصاف سے پورا دے گا۔ بھلائی یا برائی میں رائے بھر بھی ظلم نہ ہوگا، بلکہ ایک نیکی کو کم از کم 10 گنا اور ایک برائی کو ایک ہی برائی رہنے دے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام فرما دیا، تم بھی اپنے اوپر ظلم حرام کر دو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے عمل ہیں جن کا ایک کر کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر بھلائی پائے اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو برائی پائے خود کو ہی ملامت کرے۔ سو بھی ہمارے پاس وقت ہے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاذِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ آپ انہیں ایک قریب والے دن سے ڈرائیں جب دم گھٹ کر کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی کس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پشیدگی جانتا ہے۔ اللہ صحیح فیصلہ فرمائے گا، اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آزیفہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قریب آئی، آن لگی۔ ہر موت انسان کے لیے، اس کے لیے قیامت ہی تو ہوتی ہے۔ سورۃ قمر میں بھی ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا۔ سورۃ انبیاء میں بھی اقترب الناس حسابہم، آتا امر اللہ۔ سورۃ نحل میں بھی اللہ کا حکم آگے سے جلدی نہ مچاؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔
زندگی گھٹ رہی ہے، اپنے واپسی کا سفر اس نے طے کر لیا، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے آئیں، بدی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ موت ہی ساری کاموں کا خاتمہ کر دے گی۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی کہ اپنے سے پہلے جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھتے؟ وہ قوت میں اور چھوڑے ہوئے آثار میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔ آخر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے نبی ظاہر دلیلوں کو لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں۔ آخر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یاد رکھو اللہ بڑا قوی اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یقین مانو ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کی اور ظاہری غلبے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لائے تو انہوں نے کہا جو اس پر ایمان لے آئے اس کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، کافروں کا مکر برباد ہو کے ہی رہتا ہے۔ فرعون بولا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے تو اسے اپنے رب کو بلا لینا چاہیے، مجھے موسیٰ سے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل ڈالے گا، ملک میں فساد مچائے گا۔ موسیٰ بولے میں تو ہر مغرور سے جس کا جزا کے دن پر ایمان نہیں، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پہلے پارے سے ہم یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، انہوں نے بڑا مان تھا اپنے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے میں۔ بار بار یہ واقعہ بتا کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح قوم نے جھٹلایا اور قوم نے ستایا تھا۔ آج یہ نبی بھی آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ان کو آپ نہیں مانتے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کا ڈر ہوتا تو یہ دعا مانگتے، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم ونعوذ بک فی نحورہم، یعنی اے اللہ ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھے ان کے سینوں کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکن کاذبا فعلیہ کاذبہ وان یقل صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ آل فرعون کا ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں بھی لے کر آئے؟ اگر وہ جھوٹ ہے تو اسی پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، اور اگر سچا تو جس عذاب کو تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں پہنچ کرے گا۔ یاد رکھو اللہ جھوٹوں کو اور حد سے گزرنے والوں کو کامیاب نہیں فرماتا۔ اے قوم آج میں تمہاری بادشاہت ہے اور تم اس ملک میں سابق اقتدار ہو، پھر اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ فرعون نے جواب دیا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ہدایت والی ہے۔ سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ مومن قبطی تھا اور فرعون کے خاندان کا تھا، اور فرعون کا چچا زاد بھائی بھی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے۔ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گیا کیونکہ فرعون اس کی بات سے متاثر ہوا اور وہ غور و فکر کے بعد قتل موسیٰ سے باز رہا۔ لیکن اگر اس صحیح نہیں ہوتا تو فرعون اس کے کہنے سننے سے کیوں اس کی بات مانتا، بلکہ موسیٰ کے ساتھ اسے بھی سزا دیتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں موسیٰ پر قبطیوں میں سے سوائے اس شخص کو کسی نے جس نے کہا تھا سردار آپ کے قتل کا ارادہ کرے آپ یہاں سے بھاگ جائیں، میں آپ سے ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ فرعون کی بیوی کے ان کو ایمان نہیں لایا، ابن حاتم کی روایت ہے۔ یہ مسلمان تھے اور اپنی قوم سے ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ جب فرعون نے دربار میں کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے تو ان کی ایمانی غیرت جوش میں آئی اور اللہ کی رضا کے لیے فرعون سے یہ بات کی کہ سب سے بڑا جہاد ظلم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ قبطی مومن کی حق گوئی، اس مومن قبطی نے بے بگانہ اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے لیے صاف کہہ دیا کہ ایسے شخص کا قتل کرنا خلاف عقل ہے، جو سے بھی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا سب سے بڑی گستاخی جو مشرک انہوں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اسے بیان فرمائیے۔ بولے ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں نماز پڑھے تھے، اتنے عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں بھی چادر ڈال کر اسے پیچھے سے بل دینے لگا جس سے آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر کو اس کی گستاخی پر غصہ آ گیا اور آپ اسے دھکا دے کر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔
مومن نے کہا بھائیو مجھے اندیشہ کہ تم پر دیگر قوموں والا جیسے والا دن نہ آ جائے اور قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی اور ان کے بعد والی قوموں کی طرح تمہاری حالت نہ ہو جائے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ بھائیو مجھے تم پر ایک چیخ پکار والے دن کا خطرہ ہے، جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، تم ان کی طرف سے بھی جس حق کو وہ لے کر آئے تھے اس میں برابر شک کرتے رہے۔ آخر جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اللہ ان کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ آپ میں نہ رہنے والے اور نیکیوں کو گمراہ نہ رہنے والوں اور شکوں جو شک میں پڑے رہتے گمراہ کرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں میں بلا دلیل کہ جو ان کے پاس موجود ہو جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس کی ناراضگی کے لیے یہ چیز بہت بری ہے، اور مومنوں کے نزدیک بھی اس طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یوم التناد قیامت کا دن ہے۔ اس لیے حدیث سے سور میں بھی جب زمین میں بھوچال آ جائے گا اور وہ زور زور سے ہلے گی اور قطرے سے قطرہ پھٹ جائے گا تو لوگ بھاگیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، یا محشر الجن والانس، سورۃ رحمان میں آتا ہے انسان اور جنوں اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، طاقت ہی کے ساتھ بھاگ سکتے ہو، یعنی بھاگنا تمہاری بس کا نہیں۔ فرمایا کہ سورۃ قیامہ میں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، اس دن آپ کے ربی کی طرف ٹھہرنا ہے۔ پھر فرمایا اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب بھی اگر نصیحت نہ مانو گے تو تمہارے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، اللہ نے اگر تمہیں گمراہ کر دیا تو کون ہدایت دے گا۔ موسیٰ سے پہلے مصر والوں کے بادشاہ اور نبی یوسف تھے، اور مصریوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، مگر مصری ان کی عظمت اور دبدبے کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس حق کو وہ لے کر آئے تھے تم اس میں شک ہی کرتے رہے، کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے نا امید ہو کر کہا اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ زندگی میں تو ان کی نبوت نہیں مانی اور ان کے مرنے کے بعد سلسلہ نبوتی کو بند کر بیٹھے۔ یہ کفر اور تکذیب ہی کا اثر تھا۔ اس طرح اللہ ہر آپے سے باہر ہونے والے اور شک کرنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے، جو باطل سے حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے پاس والی دلیل کے بغیر پکی دلیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ان کے اس مجادلے سے نہ صرف اللہ بلکہ ارباب بصیرت بھی سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اب وہ اچھی بات نہیں پہچانتے اور بری باتوں سے باز نہیں آتے۔ وقال فرعون یا حمان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون حمان سے بولا میرے لیے ایک بہت اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پہ یعنی آسمانوں کے راستوں پہ جا پہنچوں اور میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر تو آؤں۔ بلا شبہ میں موسیٰ کو جھوٹا جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کے عملوں کی برائی نے اسے خوبصورت دکھائی دی تھی اور اس راہ سے روک دیا تھا۔ فرعون کی سازش برباد ہی ہو کے رہ گئی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اس مومن نے کہا بھائیو میرا کہنا مانو، میں تمہیں صحیح راہ بتاتا ہوں۔ عزیزو اس دنیاوی زندگی سے صرف چند دن فائدہ اٹھانا ہے، یاد رکھو آخرت ہی دار القرار ہے۔ جس نے برائی کی سے برابر بدلہ ملے گا، اور جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کیے وہ جنت میں جائے گا جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ یہ مومن اپنی قوم کے سرکشوں اور مغروروں سے جنہیں دنیاوی زندگی آخرت سے زیادہ پیاری تھی سب سے بڑے جبار کو بھول چکے تھے۔ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں بالکل سچی اور سیدھی بات نہ بتاؤں؟ بشرطیہ تم میری بات پر عمل بھی کرو۔ فرعون نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس کی بات بالکل غلط ہے۔ ذرا سوچو، تم نے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ ناپائیدار ہے۔ انسان چند دن اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ یہ کمبخت دنیا تمہیں اللہ کے رسول کی تصدیق سے روک رہی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھا ہو کے قبر میں جا سوتا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ ایک افسانہ بن جاتا ہے، ایک خواب لگتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ آنکھ کھلے گی تو آخرت میں کھلے گی۔ سو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، البتہ آخرت کی ایک پائیدار دار القرار، اس سے دل لگاؤ، اسے کوئی زوال نہیں، وہاں کوئی انتقال نہیں، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے، ہمیشہ نعمتوں میں کھیلنا ہے، ہمیشہ موج اڑانا ہے، اور پھر جہنم کے عذابوں سے بھی وہاں انسان محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں جہنم کے دردناک عذابوں میں چلنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ بھائیو کیا بات ہے، میں تمہیں نجات اور بچاؤ کی طرف بلا رہا ہوں، مگر تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کو نہ مانوں۔
اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کے شریک کرنے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تمہیں غالب و خطا پوش اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، باقی تم بہت جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا ہی میں پکاری جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں۔ دیکھو ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یاد رکھو حد سے آگے بڑھنے والے جہنمی ہیں، ان قریب تم میری باتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، واقعی اللہ ہی سب کا محافظ ہے۔ پھر اللہ نے اسے ان کی چالوں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب میں آ گھیرا۔ ایک بار صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی تو حکم ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ کتنی خوبصورت تبلیغ ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان الفاظوں کے ایک ایک لفظ میں غور کرے تو لگتا ہے جیسے موتی پروئے میں۔ عذاب قبر کا یہاں ثبوت ہے، یعنی صبح شام ان کی روحوں پر قیامت تک جہنم پیش ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن ان کی روحیں اپنے جسم کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی جہنم کے اندر، اور ان پر سخت عذاب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، کیونکہ آیت مکی ہے اور اس میں کافروں کے عذاب قبر کا ثبوت ہے، جس سے یہ لازم نہیں کہ مومنوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو۔ البتہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ مومنوں کے بارے میں ہجرت کے بعد علم ہوا کہ انہیں بھی عذاب قبر یعنی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جب میں ایک یہودی عورت کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو مجھے یہ دعا دیتی، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ ایک دن میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے؟ میں نے کہا یہودیہ کا حوالہ دیا، فرمایا جھوٹ بولتی ہے۔ یہودی اکثر جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، قیامت سے پہلے عذاب نہیں۔ پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد آپ نے ایک دن عین دوپہر کو تشریف لائے، چادر لپیٹے ہوئے، آنکھیں سرخ تھی اور بلند آواز سے فرما رہے تھے لوگوں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح قبر ہے، جو کچھ بھی جانتا ہوگا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہنسنا چھوڑ دیتے اور رونا شروع کر دو، لوگوں اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یاد رکھو قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ قبر کا عذاب ہے، اور فرعونیوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ فرعونیوں کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، انہیں عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت کا، ورنہ جہنم کا، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن زندہ فرما دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جب جہنم میں کافر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنا درجے والے بڑوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ آگ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے جواب دیں گے ہم سب ہی جہنم میں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، جہنمی جہنم کے محافظ فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے نبی معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تھے۔ فرشتے کہیں گے تب تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہوگی۔ یقین مانو ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے عذر کچھ فائدہ نہ دیں گے اور ان پر پھٹکار پڑی ہوگی، اور ان کے لیے جہنم بڑا بدترین گھر ہے۔ بلا شبہ ہم موسیٰ کو ہدایت دے چکے ہیں، ہم نے اس کتاب کا یہودیوں کو وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت و نصیحت، اس لیے آپ صبر کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور صبح شام اپنے رب کی حمد و ثنا کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ واقعی جو اللہ کی آیتوں میں بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی برائی ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے ہی نہیں۔ پھر آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کا بول بالا ہوگا، اور آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا انجام خیر و برکت والا ہوگا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آپ تو معصوم تھے، آپ سے خطاب کر کے امت کو استغفار کا شوق دلایا گیا۔ پھر فرمایا آپ صبح شام اول اور آخر رات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ مغرور کبھی حق کو نہیں مانتا، جو باطل پرستی میں بھٹکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حجتیں کرتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی حق کی پیروی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی حق سے روکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس تکبر جیسی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یقین مانو آسمان و زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدائش کی بنسبت بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ نبینا اور بینا اور ایمان اور نیک عمل والے اور بدکار برابر نہیں، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ یاد رکھو قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ وقال ربک
ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری دعا سے غرور کرتے ہیں، میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، بلا شبہ وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے اور عبادتیں کرنے کا حکم دیا اور قبولیت کی بشارت بھی سنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں 4 باتیں جن میں سے ایک میرے لیے اور ایک آپ کے لیے، ایک میرے اور آپ کے درمیان مشترک اور ایک میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک۔ میرے لیے یہ کہ میرے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کی جائے، آپ کے لیے یہ کہ آپ نے جو نیکی کرے اس کا صلہ ضرور دیا جائے۔ میرے اور آپ کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ دعا کریں میری ذمہ قبول کرنا ہے، اور میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ جو بات اپنے لیے پسند فرمائیں وہی لوگوں کے لیے بھی پسند فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور پھر یہ آیت سنائی۔ آپ کا فرمان ہے جو شخص عزت و جلال والے رب سے دعا نہ کرے اور آپ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انصاری فوت ہوئے تو ہمیں ان کی تلوار کے میان سے خط ملا جس میں یہ تحریر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے دنیاوی زندگی میں رب کی رحمتوں کی ساعتیں آتی ہیں، ان کا لحاظ رکھو، رب سے دعا مانگتے رہو، شاید رحمت کی کڑی دعا پالے اور دعا والے کو ایسی سعادت نصیب ہو جائے جس کے بعد اسے کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ پھر فرمایا جو میری دعا سے میری توحید سے غرور کرتے ہیں وہ ذلیل اور حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مغرور چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور اس قدر ذلیل ہوں گے کہ ہر چیز انہیں پامال کر رہی ہوگی جب تک کہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں بند نہ کر دیے جائیں۔ استغفر اللہ، جہاں آگوں کی آگ ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اور انہیں تینیت الخبال پینے کو ملے گا جو جہنمیوں کے زخموں کا دھوبن، پیپ، تھوک اور ریٹ وغیرہ ہے۔ استغفر اللہ، اتنا تکبر دنیا میں، اتنا غرور، اپنے آپ کو اتنی چیز سمجھنا، اور وہاں کیا مل رہا ہے، کس قدر بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور تکبر جیسی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کیا ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور کتنا غرور کرتا ہے، کتنا اس کو تکبر ہے اپنے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔